تو کیا ہو اگر آپ ایک ہوٹل میں موجود ایک اپارٹمنٹ میں شفٹ کریں اور وہاں رہنے کے لیے آپ کو کافی عجیب قسم کی شرطیں بتائی جائیں جو آپ کا دل کبھی نہ مانے، تو کیا آپ ان شرطوں کو پورا کریں گے یا انہیں ایک فضول بات سمجھ کر اگنور کر دیں گے؟ بالکل ایسا ہی ایک واقعہ ہمارے ایک بھائی روہیل کے ساتھ پیش آیا۔ تو ان کی کہانی ہم انہی کے الفاظ میں سنتے ہیں کہ کیا ہوا، لیکن اس سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں اور لائٹس آف کر دیں تاکہ آپ کہانی کو فلی امیجن کر سکیں۔ مجھے پتہ ہے کہ یہ بہت لوگوں کو مزاحیہ لگے گا اور دوسرے اسے صرف ایک کہانی سمجھیں گے، لیکن میرا یقین کریں میں اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھا ہے، اور اگر میں اس دن کے واقعات کو اپنی یادوں سے مٹا سکتا تو میں ضرور اسے مٹا دیتا۔ میں اس اپارٹمنٹ کا پتہ نہیں بتا سکتا جہاں میں کام کرتا ہوں۔ یہ صرف میرا مسئلہ نہیں، یہ میرے مالک مکان کے ساتھ سائنڈ کانٹریکٹ بھی ہے۔ اس کانٹریکٹ میں 2 بہت عجیب شرطیں ہیں۔ پہلی یہ کہ میں بیسمنٹ کا باتھ روم کبھی یوز نہیں کروں گا۔ دوسری یہ کہ میں اس ٹوائلٹ کو کبھی فلش نہیں کروں گا، چاہے میں اسے استعمال نہ کروں۔ صرف کیوریوسٹی کے لیے بھی فلش نہیں کروں گا۔ اسے صاف مت کرنا، اسے گندا مت کرنا، کسی کو اس کے قریب نہ آنے دینا اور کسی کو اسے فلش نہ کرنے دینا۔ میں لٹرلی ہنس پڑا تھا۔ پھر جب مجھے پتہ چلا کہ اگر میں یہ 2 رولز کو توڑتا ہوں تو میری سیلری کٹ ہوگی، تو پھر میں نے اسے سیریس لینا شروع کیا۔ مجھے جاب چاہیے تھی اور سیلری میری ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ تھی، اور مجھے مینیجر کا کام بھی پسند تھا۔ میں انٹرویو کے لیے چلا گیا اور میں نے ان 2 شرطوں کا ذکر بھی نہیں کرنا تھا، لیکن مالک مکان نے خود اس ٹاپک کو چھیڑا۔ مالک مکان نے پوچھا، کیا آپ نے اس بیسمنٹ والے ٹوائلٹ کے بارے میں پڑھ لیا ہے؟ میں نے جواب دیا، جی میں نے پڑھا، اور میں اپنے آفس کے ساتھ والے پرائیویٹ باتھ روم سے مطمئن ہوں۔ مجھے نیچے والے ٹوائلٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے پھر کہا، اس ٹوائلٹ کو فلش کرنا موت کو دعوت دینا ہے، سمجھ رہے ہو؟ اگر تم یہاں کام کرو گے تو تمہیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ کوئی اور نہ مر جائے۔ وہ مجھے ڈرا رہا تھا۔ مجھے پوچھنا پڑا، رکو، کوئی ٹوائلٹ کو فلش کرنے سے مرتا ہے؟ اس نے کہا، صرف ایک نہیں، سالوں سے کئی لوگ اس خاص ٹوائلٹ کی وجہ سے مر چکے ہیں۔ آخری موت میرے سامنے ہوئی تھی۔ پولیس نے اس موت کو انسولوڈ کرائم کہہ دیا، بالکل جیسے پہلے والی موتوں کو کہا تھا۔ خدا کے لیے، میں نے کہا، آپ نے اس ٹوائلٹ کو نکلوایا کیوں نہیں؟ ان کی آنکھوں کا رنگ بدل گیا، وہ ڈرے ہوئے لگنے لگے۔ میں اسے نکال نہیں سکتا، یہ کسی بھی طرح سے بدل نہیں سکتا، یہ میرے کانٹریکٹ میں ہے، انہوں نے آہستہ آواز میں کہا۔ مجھے یہ سب بالکل سمجھ نہیں آیا، لیکن مجھے جاب چاہیے تھی اور میں اس عجیب ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں پوری دنیا میں صرف ایک ٹوائلٹ کو فلش نہ کرنے کا سامنا کر سکتا تھا۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں کبھی اپنے کانٹریکٹ کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، اور پھر انہوں نے مجھے جاب آفر کر دی۔ 1 سال بعد اس ٹوائلٹ نے میری توجہ حاصل کرنا شروع کر دی۔ تب تک ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ میں وہاں 2-3 دفعہ مہینے میں جاتا رہتا تھا، چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے یا سامان وغیرہ رکھنے کے لیے۔ باقی فلورز کے مقابلے میں بیسمنٹ بہت بڑا لگتا تھا، اور وہاں موجود باتھ روم ایک کونے میں موجود چھوٹا سا کلوزٹ کے سائز کا روم تھا جو سیڑھیوں سے بہت دور تھا۔ لفٹ بھی وہاں نہیں آتی تھی، جو تھوڑا عجیب تھا۔ میں ہوٹل کی کچھ چیزیں رکھنے نیچے گیا جب مجھے زمین پر ایک لال نشان نظر آیا۔ یہ خون تھا، اور میرا وہاں رکھا ایک ماؤس ٹریپ غائب تھا۔ میں نے کچھ ٹریپ بیسمنٹ میں رکھے تھے جب مجھے وہاں کچھ چوہے نظر آئے تھے۔ خون کے نشان کا پیچھا کرتے کرتے میں بیسمنٹ کے اندھیرے کونے تک پہنچ گیا جہاں روشنی بہت ہی کم تھی، اور مجھے پہلے ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ نشان مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے، اس سے پہلے کہ میری آنکھوں نے اس بات کا یقین بھی کر لیا۔ خون کا نشان باتھ روم کی طرف لے کر جا رہا تھا، اور اسی جگہ پہ چلا گیا جہاں مجھے جانے سے سب سے زیادہ ڈر لگتا تھا، لیکن میں ایک مرے ہوئے چوہے کو وہاں نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ بیسمنٹ سے بری سمیل آنے لگ جاتی، یہ وہ بات تھی جو میں نے اپنے آپ سے کہی، لیکن میں یہ بات بھی ایڈ کروں گا کہ تجسس اور بے چینی نے مجھے وہاں جانے پر مجبور کیا تھا۔ میں نے باتھ روم کا دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا۔ میں نے وہاں دیوار پر لائٹ کا سوئچ ڈھونڈنا شروع کیا۔ اس کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ اب میں گھبرانے لگا جب مجھے وہاں کوئی سوئچ نظر نہیں آیا۔ میں اس ٹوائلٹ کی طرف گیا
और एक बड़ा कदम रखा। उस छोटी सी स्पेस में मौजूद छत से लटक रही मेटल की चेन को पकड़ा और खींचना शुरू किया। शुक्र है कि ये लाइट का स्विच था। लाइट ऑन हो गई और कमरे में रोशनी हो गई। सामने और साइड की दीवार लकड़ी की थी, लेकिन पीछे की दीवार ईंटों की बनी थी और टॉयलेट भी ईंटों का बना था, बहुत ही अच्छे तरीके से तराशा हुआ। इसके पीछे कोई लीड या ढक्कन नहीं था। टॉयलेट की बैक स्पॉट के लिए भी ईंटों की एक छोटी सी दीवार बनाई गई थी। चूहे के खून का निशान ज़मीन से होता हुआ टॉयलेट पर ख़त्म हो गया। अजीब बात यह थी कि वहाँ कोई ट्रैप नहीं था और ना ही कोई चूहा था, सिर्फ खून था वहाँ। मैं इधर उधर देखा और वहाँ छुपने के लिए कोई जगह भी नहीं थी। कोई सिंक या ट्रैश कैन कुछ नहीं था, इवन के टॉयलेट पेपर भी नहीं था, सिर्फ टॉयलेट था वहाँ। मैं आगे बढ़कर देखा कि चूहे और ट्रैप का कोई निशान नज़र आए, लेकिन कुछ नज़र नहीं आया कि तभी मैंने टॉयलेट के अंदर झांक कर देखा। और इस पॉइंट पर यकीन करें कि मेरा अपने एक्शंस पर पूरी तरह से कोई कंट्रोल नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं आहिस्ता आहिस्ता एक ख्वाब की सी कैफियत में जा रहा हूँ और अपने एक्शंस को सिर्फ देख पा रहा हूँ, उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहा। मैंने देखा कि मेरे हाथ स्टोन लीवर की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि टॉयलेट के लेफ़्ट साइड पर था। ये एक वॉलेट जितना चौड़ा था। अपने ऊपर वापस कंट्रोल पाने की कोशिश करते हुए मैंने ख़ुद को याद दिलाया कि ये मौत को दावत देना है। मालिक मकान ने कहा था कि ये मौत का हुक्म है। उस लीवर को दबाने से बचाने के लिए मुझे पूरा जोर लगाना पड़ा। मैं वहाँ से भाग गया और घर जल्दी चला गया। जब मैंने अपने आप को ठंडा किया तो मैंने सोचना शुरू किया कि यह आखिर क्या हुआ। मैंने खुद को झूठी तसल्ली दी कि मैं पिछली कुछ रातों से अच्छे से नहीं सोया था। घबराने की ज़रूरत नहीं थी और मालिक मकान को बताने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे बस आराम चाहिए था। उस रात मुझे आराम नहीं मिला और मैं सो भी नहीं पाया। पूरी रात मैं बेड पे पड़ा रहा, इस वाक़े के बारे में सोचता रहा और मेरे पेट में भी एक अजीब सी दर्द शुरू हो गई थी। मुझे महसूस होता था कि ये शायद टॉयलेट है जो मुझे बुलाने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन सुबह मैं जब होटल में गया तो मेरी नीचे बेसमेंट में जाने की हिम्मत ना हो सकी। नीचे बेसमेंट में जाने की हिम्मत जमा करने के लिए मुझे तकरीबन 2 हफ्ते लग गए और 2 हफ्ते बाद मैं नीचे बेसमेंट में गया। चूहे का खून खुश्क हो चुका था और रोशनी भी चल रही थी। मैंने चेन को खींचा और दरवाज़ा बंद कर दिया और टॉयलेट को वापस से इग्नोर करना शुरू कर दिया। ये मेरी गलती थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना भूखा था। मेरे उसके करीब जाने से उसकी ताज़ा शिकार की भूख और भर गई थी। इसका मतलब मैं कुछ हद तक ज़िम्मेदार था जो कुछ नए शादीशुदे जोड़े के साथ हुआ, जो बिल्डिंग में अभी अभी शिफ्ट हुए थे। मुझे उनसे बहुत लगाव था, जवान, एनर्जेटिक और एक दूसरे के लिए दीवाने। मैंने उनसे सिर्फ कुछ ही बार बात की थी जब वो यहाँ मूव इन हो रहे थे, लेकिन मुझे लगता था कि वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। नए जोड़े की तरह बिल्कुल ही नहीं, बल्कि पुरानी रूहों की तरह जो फिर से मिल गए हों। लेकिन जो उनके साथ हुआ, मैं आज तक उसके लिए अपने आप को ज़िम्मेदार ठहराता हूँ। एक रात बीवी ने मेरे दरवाज़े पर दस्तक दी और कहा कि उनका टॉयलेट फ्लश नहीं कर रहा और वो इसे ठीक नहीं कर पा रहे। वो शर्मिंदा लग रही थी। मैंने उन्हें कहा कि मैं कुछ मिनट में आऊँगा और फिर वो वहाँ से चली गईं। मैंने अपना टूल बॉक्स उठाया और मालिक मकान को कॉल कर दी। उन्होंने मुझे बहुत बार कहा था कि अगर बिल्डिंग में किसी भी टॉयलेट से रिलेटेड कोई भी मसला हो तो उन्हें फ़ौरन इन्फॉर्म कर दूँ, लेकिन ये मेरे साथ पहली दफ़ा हो रहा था। तो मैंने उन्हें कॉल की और सारी सिचुएशन बताई। वहीं रुको, उन्होंने कॉल पर चीखा, मैं 5 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊँगा। मैं मेन एंट्रेंस पर उनका इंतज़ार कर रहा था। जब वो आए, हम सीधा नए शादीशुदा जोड़े के अपार्टमेंट में गए और दरवाज़ा नॉक किया। बीवी ने अपने चेहरे पर एक अच्छे एक्सप्रेशन के साथ दरवाज़ा खोला, लेकिन जब उसने देखा कि मालिक मकान मेरे साथ है, वो अचानक से शर्मिंदा लगने लगी, जैसे कुछ गलत कर दिया हो। आप मजाक कर रहे हैं ना? वो मुश्किल में तो नहीं? उसने कहा। मालिक मकान ने मेरी तरफ देखा और मैंने अपने कंधे उठा दिए। उसने वापस उसकी तरफ देखा और कहा, मैं अपने मेंटेनेंस मैन के साथ आपके बाथरूम को ठीक करवाने के लिए आया हूँ।
میں کسی کی مصیبت میں ہونے کے بارے میں واقف نہیں ہوں۔ وہ ہنسنے لگی لیکن جواب نہیں دیا، صرف شرمندہ لگ رہی تھی۔ اسے بلائیے، مالک مکان نے کہا۔ بیوی نے ایک دبی ہوئی ہنسی کے ساتھ کہا کہ وہ یہاں نہیں ہے۔ آپ کا کیا مطلب؟ وہ کہاں ہے؟ بیوی نے جواب دیا، ہمارا ٹوائلٹ 1 گھنٹے پہلے سے خراب تھا اور اسے بہت ضرورت تھی تو۔ مالک مکان نے اچانک عورت کو اس کے کندھوں سے پکڑ لیا اور وہ ڈر گئی۔ مالک مکان نے کہا، نہیں، وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا، ہم معافی چاہتے ہیں، آپ نے ہمارے ڈاکومنٹ سائن کرتے وقت بیسمنٹ والے ٹوائلٹ کو فلش نہ کرنے کو کہا تھا اور اتنا بڑا تماشا بنایا تھا کہ ہمیں لگا کہ یہ صرف ایک مذاق ہونا چاہیے، اور جیسے کہ میں نے کہا اسے بہت ضرورت تھی۔ مالک مکان بھاگ گیا اور میں اس کے پیچھے بھاگا اور میرے ذہن میں میرے ساتھ ہوا واقعہ آنے لگا اور میں سوچنے لگا کہ ٹوائلٹ کو فلش کرنا موت کو دعوت دینا ہوگا۔ جب میں بیسمنٹ میں داخل ہوا میں سانس لینے کے لیے رکا۔ مالک مکان کھلے دروازے کے سامنے کھڑا تھا اور اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے ہوئے تھا جیسے کسی کو ٹھنڈا کر رہا ہو۔ روشنی چل رہی تھی اور واش روم میں ہسبینڈ بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ فلشنگ لیور پر تھے۔ اس نے ہمیں دیکھا اور مسکرانے لگا۔ مت کرو، مالک مکان نے التجا کی، مجھے پتہ کرنا ہے کہ آخر کیا ہو جائے گا، ہسبینڈ نے جواب دیا، اور پھر اس نے ٹوائلٹ کو فلش کر دیا اور تب اس کی بیوی بیسمنٹ میں داخل ہوئی اور وہ میرے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے، میں یہ ان کے نظر ملنے کے طریقے سے بتا سکتا تھا۔ اور تبھی ایک زوردار فلشنگ کی آواز اس ٹوائلٹ سے اٹھی، جبکہ کوئی پانی اس میں نہیں گھوم رہا تھا اور ٹوائلٹ خشک تھا لیکن فلش کر رہا تھا۔ ہم چاروں وہاں بنا ہلے کھڑے تھے اور پھر میں نے ہسبینڈ کے چہرے پر دیکھا۔ ایک عجیب سی تنگی اس کے چہرے پر آئی، اس کی شکل پر کسی قسم کا خوف تھا۔ وہ اب اپنی بیوی کی طرف دیکھ رہا تھا جو میرے پیچھے کھڑی تھی، اور مالک مکان بھی اس کی بیوی کو دیکھنے لگا، اور اچانک ایک زوردار آواز سنائی دی۔ میرے پیچھے سے پانی کے فلش ہونے کی آواز آ رہی تھی۔ ٹوائلٹ اس کی بیوی کے اندر سے پانی کھینچ رہا تھا، وہ بھیگتی جا رہی تھی جیسے اس کے ہر سیل سے پانی زور سے اور تیزی سے نکالا جا رہا ہو، اور اس کے پیروں کے نیچے پانی جمع ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی شکل سے معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے اس کے جسم میں موجود آرگنز سے پانی کھینچا جا رہا ہو۔ اس کی آنکھوں سے پانی نکل رہا تھا اور وہ چند سیکنڈ میں زمین پر گری اور دم توڑ گئی۔ ٹوائلٹ کی یہ آواز آہستہ آہستہ خاموشی میں بدل گئی، وہ ایک سوکھی لکڑی جیسی لگ رہی تھی۔ کوئی چیخا، شاید وہ اس کا ہسبینڈ تھا، یا شاید وہ میں تھا، یا شاید یہ آواز میرے دماغ سے آ رہی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ ٹوائلٹ کو فلش کرنا واقعی موت کو دعوت دینا تھا۔ جو فلش کرتا ہے اس شخص کے لیے نہیں، بلکہ وہ جسے ہم سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، وہ مر جائے گا اور اسے روکا نہیں جا سکتا۔ میں جانتا ہوں کیونکہ میں وہاں تھا جب پولیس آئی اور اس کی موت کو ایک انسولوڈ کیس قرار دیا۔ مالک مکان اور مجھے نئے لوگوں کے لیے ان کپل کے اپارٹمنٹ کو صاف کرنا پڑا۔ ہسبینڈ پاگل ہو گیا تھا اور ایک مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا۔ ان کی پیار کی کہانی ایک ڈرونے خواب میں بدل گئی۔ ان کی پیار کی کہانی ایک ڈرونے خواب میں بدل گئی۔ میں ابھی بھی اسی ہوٹل میں کام کرتا ہوں اور اب میں بیسمنٹ سے دور ہی رہتا ہوں اور ہر شخص پر نظر رکھتا ہوں کہ کوئی بھی بیسمنٹ کے قریب نہ آ سکے، کیونکہ مجھے شرمندگی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ میری وجہ سے ہوا۔ تو اب یہ واقعہ سنانے کے بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ ان شرطوں پر عمل کریں گے؟ امید ہے کہ یہ واقعہ آپ کو دلچسپ لگا ہوگا۔ اگر آپ بھی اپنے ساتھ ہوئے کوئی ریئل لائف واقعات مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میرے ای میل یا واٹس ایپ نمبر پر میسیجز یا وائس نوٹس کے تھرو شیئر کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔